السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ قرآن کو آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 تک ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کو پڑھیں گے پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو جو میری بہنیں، جو میرے بھائی قاعدہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، اور بعد میں فری اوقات میں آپ اس کو بیٹھ کر خوب مشق کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نورانی قاعدے کا جو میں نے لیسن ڈالا ہے وہ بھی آپ جا کر چیک کریں اور اس کو یاد کریں۔ اس کو زبانی یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پورے نورانی قاعدے کا جو میں نے لیسن ڈالا ہے وہ اگر آپ پورا زبانی یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ بآسانی قرآن کو پورے تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو پورا نورانی قاعدہ یاد ہونا چاہیے، اس میں جو لیسنز، اس میں جو قواعد بتائے گئے ہیں وہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نوٹ کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ کو جب یاد ہو جائے گا تو آپ خود بخود قرآن بآسانی تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلے سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک آیت کو سمجھیں گے لفظ بہ لفظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ تو آج کے لیے یہیں تک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے او کصیب دیکھیں یہاں پر بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں او کصیبم، تو یہ ایبم یہاں پر ایبم والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ یا زیر کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یا زیر یی ہے نا، زبان کو الٹ کر یا زیر یی یا زیر ای نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ یا زیر ای جو لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، یا زیر یی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں او، یہاں پر ہم کریں گے واؤلین کا قاعدہ، او کصیبم، کاف کو ہم باریک نکالیں گے، صاد کو منہ بھر کر بولیں گے۔ صاد جو ہے موٹے حرف میں سے ایک ہے تو اس کو ہمیں منہ بھر کر بولنا ہے۔ کس طرح؟ صاد نہیں بولیں گے، صاد نہیں، صاد اس طرح سے، صاد۔ تو صاد کو یا سے ملائیں گے، کصیبم، صاد یا زبر سوئی اور یا زیر یی، آواز غور سے سنیں کس طرح کی آواز آ رہی، یا زیر یی۔ او کصیبم، با میم دو زیر بم، یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم ہے، تو یہاں پر ہو رہا ہے ادغام ناقص کا قاعدہ ہے نا۔ ادغام ناقص تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو ادغام ناقص ہوتا ہے۔ وہ 4 حرف کون کون سے ہیں؟ یا، واو، میم، نون۔ تو یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے تو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔
आगे चलेंगे, किस तरह पढ़ेंगे तब, औ कसय्यिबिम बिम बिम, इस तरह से। उसके बाद मीनस समाई, मीनस समाई, मीनस समा में कौन सा मद हो रहा है, ये हो रहा है मद्दे मुत्तसिल, यानी कि मद की पहली किस्म। तो यहाँ पर हम करेंगे नून को सीन से जब मिलाएंगे 2 मरतबा सीन को पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, तशदीद है। तशदीद यानी कि शद, तशदीद और शद एक ही चीज है। तशदीद हम उर्दू में कहते हैं और शद हम अरबी में कहते हैं। तो शद वाले जो लेटर होते हैं उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। तो नून को सीन से मिलाया, फिर सीन को जबर की हरकत के साथ पढ़ेंगे। फिर मद किया, ये मद की कौन सी किस्म है, मद्दे मुत्तसिल। 3 से 4 अलिफ की मकदार के बाकदर खींचेंगे। उसके बाद हमजा को जेर की हरकत के साथ जल्द पढ़ेंगे। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही, फीही फाया जेर फी या मद्दा करेंगे, फीही 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 ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमातुन, ता वाव 2 पेश तू, यहाँ पर भी इदगाम नाक़िस हम लोग कर रहे हैं। राअदुन, यहाँ भी इदगाम नाक़िस, क्यों, क्योंकि 2 पेश की तनवीन के बाद वाव है और यहाँ पर इदगाम हम कर रहे हैं, कौन सा, मिलाने का काम हो रहा है। इदगाम के माना ही है मिलाना। तो मिलाने में 2 तरह का है, इदगाम ताम होता है और इदगाम नाक़िस, 2 किस्में इदगाम की, इदगाम ताम और इदगाम नाक़िस। इदगाम ताम सिर्फ 2 हर्फ में होता है, लाम और रा में, जबकि इदगाम नाक़िस 4 हर्फ में होता है, या वाव मीम नून में। तो यहाँ पर वाव है, यहाँ पर इदगाम नाक़िस हो रहा है। हम इदगाम तो करेंगे लेकिन गुन्ना के साथ करेंगे, उसी तरह यहाँ भी गुन्ना के साथ करेंगे। उसके बाद बर्क, यहाँ पर रा को मिलाएंगे, जब बा को रा से मिलाएंगे तो रा को पुर रखेंगे और काफ के ऊपर हमें रुकना है, चूंकि यहाँ पर जीम बनी हुई है तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं और नहीं भी रुक सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको इतना सांस है, आप एक आयत को पूरा पढ़ सकते हैं एक सांस में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आयत नंबर 19 को एक सांस में अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ नहीं रुके। नहीं रुकने की सूरत में आप क्या पढ़ेंगे, काफ को या से मिलाकर पढ़ेंगे। वबरकुयजअलूना, क्यों, क्योंकि 2 पेश की तनवीन के बाद या है, यहाँ फिर इदगाम नाक़िस का कायदा बन जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पर तो तशदीद नहीं है, तो तशदीद हो या ना हो आपको खुद से लगाना है, क्योंकि 2 पेश की तनवीन के बाद अगर यूमिन के 4 हर्फ में से कोई हर्फ भी आ जाए तो आपको मिलाकर ही पढ़ना है, इदगाम वहां पर करना ही करना है। ये है कवायद। तो कवायद अगर आप लोग रट लेते हैं, कवायद अगर आप लोग सीख लेते हैं, हिफ्ज कर लेते हैं, तो आपको ये तरीका मालूम हो जाएगा कि 4 हर्फ आने से तनवीन या नून साकिन के बाद मिलाकर पढ़ना पड़ता है, तशदीद खुद ब खुद लगाना पड़ता है। तो जब मिलाएंगे तो हम इदगाम नाक़िस करेंगे और नहीं मिलाएंगे, जब रुक जाएंगे, जीम अलामत बनी हुई है कि हम रुक सकते हैं, तो जब हम रुकेंगे तो पढ़ेंगे बरक, बरक, काफ में कलकला करेंगे। फिर क्यों, क्योंकि रुकने की सूरत में काफ के ऊपर जज्म आ जाएगा और 2 पेश की तनवीन हट जाएगी, तो हम पढ़ेंगे बारक, 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 इस तरह से। एक बार गौर से सुने, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक, व बरक, व बरक, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई रुकता है व बरक, व बरक, व बरक, तो कलकला नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि काफ के ऊपर आपकी आवाज अटक जा रही है, वहां से लौटती हुई मालूम नहीं हो रही, जबकि काफ जो है हुरूफ कलकला में से एक है, तो हमारी आवाज लौटती हुई मालूम होनी चाहिए। किस तरह से, गौर से सुने, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक, व बरक, व बरक, व बरक, ये जो वापस जो आ रही आवाज, ये है, हो रहा है क्या, कलकला, ठीक है।
تو یہ والی جو لائن ہے وہ پوری سمجھ میں آ گئی کون کون سے قواعد ہے. مد بھی ہو رہا ہے یا مدہ بھی ہو رہا ہے, ادغام ناقص بھی ہے, را کو پر بھی پڑھنا ہے, اچھا واولین بھی ہے, یائلین بھی ہے نا, کتنی ساری ہے نا اس میں قواعد ہے. وہ بھی دیکھیے ایک آیت نہیں ایک لائن, دیکھیے کتنی بڑی آیت ہے آیت نمبر 19, ایک لائن میں صرف اتنے سارے قواعد ہے جس کو ادا کر کے پڑھنا ہے, تبھی آپ تجوید کو پورے طور پر ادا کر رہے ہیں اور قرآن کو بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. تو تجوید کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے. آگے چلیں گے. یجعلون اصابعہم, یجعلون یجعلون یج قلقلہ, جیم میں قلقلہ, کیونکہ جیم کے اوپر آ گیا کیا جزم, اور جیم قلقلہ میں سے ہے. قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ قاف, طا, با, جیم, دال, یہ 5 حرف ہے جس میں قلقلہ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں کس طرح یاد ہوا, تو ہم نے بھی یاد کیا ہے, ہم نے بھی رٹا ہے. جب ہم مدرسے میں ہوا کرتے تھے, جب میں پڑھ رہی تھی مدرسے میں, تو وہاں پر بھی ہم لوگوں کو یاد کرایا گیا اور ڈیلی ایک ایک لیسن سنا جاتا تھا زبانی, تو اس لیے محنت کرنا پڑتا تھا. اسی طرح آپ بھی محنت کریں, آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی. تو یہاں پر کریں گے ہم قلقلہ یجعلون, عین زبر ع, لام و پیش لو, یہاں پر لو میں ہم کیا کر رہے ہیں, وہ مدہ کر رہے ہیں, اور نون کو جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ. کیا پڑھیں گے؟ یجعلون یجعلون یجعلون. اگر کوئی پڑھے یجعلون یجعلون تو غلط ہو جائے گا, کیونکہ جیم میں آواز اٹک جا رہی ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ یجعلون یجعلون یجعلون, اس طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں گے. اصابعہم اصابعہم اصابعہم, صاد کو منہ بھر کر الف مدہ کے ساتھ بولیں گے. اصابعہم بیعہم, بازر بھی عین زبر ع, بیعہ ہا میم پیش ہوں, بیعہم. ایک بار دیکھیں. یجعلون اصابعہم یجعلون اصابعہم, تو جہاں پر عین ہے نا وہاں پر عین کو ادا ہم کریں گے. ٹھیک ہے, مخرج کے ساتھ عین کا جو نکلنے کی جگہ ہے نا وہاں سے ہم نکالیں گے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہاں فی میں دیکھیں مد آپ کو دکھ رہا ہوگا. یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے مد منفصل, مد کی دوسری قسم. کیونکہ یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آ رہی ہے, تو یہ ہو گیا مد منفصل. جب بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو آپ جان جائے کہ یہ مد منفصل ہے, اور حمزہ جب اسی کلمے کے ساتھ ساتھ ہو حرف مد کے بعد تو وہ ہو جائے گا مد متصل, مد کی پہلی قسم. کھینچنا برابر ہے. فی آذانہم آذانہم آذانہم, پہلا دیکھیں, پہلا میں کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے, دوسرا میں ہمیں کرنا ہے الف مدہ. دونوں مدہ میں ہی آتے, کھڑا زبر کو بھی ہم الف مدہ کے برابر ہی کھینچتے, تو دونوں کو برابر کھینچنا ہے. 1 سیکنڈ. نیہم جلد پڑھیں گے. جب ہا کو میم سے ملائیں گے, یہاں پر دیکھیں شاد ہے, یہاں پر ہم کریں گے میم مشدد کا کیا؟ غنہ. یہاں پر ہم غنہ کریں گے. اس کے بعد نون کو صاد سے ملائیں گے. یہاں پر غور سے دیکھیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم یجعلون اصابعہم فی آذانہم. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر لیٹر کے اوپر رکتے ہیں, جیسے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم تو اس طرح نہیں کرنا, ہر لیٹر کے اوپر رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صاف ستھری آواز میں پڑھنا ہے. یجعلون اصابعہم فی
آذانهم من الصواعق حذر الموت. تو یہاں پر کر دیا غنہ، اس کے بعد نون کو صاد سے ملائیں گے، نش، نون صاد زبر نش، پھر صاد کو منہ بھر کر بولنا ہے، اور سوا واو الف زبر وا، یہاں پر پھر الف مدہ کریں گے، مینا سوا عین زرعی قاف زرقی عیقی صوائقی حذرل 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 موت، میم واو زبر مو، یہاں پر والین ہو رہا ہے، مو اور تا کے اوپر ہم سکون لا کے رکیں گے، یہاں پر رکنے کی علامت بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم رک سکتے ہیں. تو اتنی بڑی آیت ہے تو کس طرح ایک سانس میں ہوگا، تو اسی لیے بیچ بیچ میں علامت ہے، وہاں آپ اسٹاپ ہو سکتے ہیں. تو جب ہم اسٹاپ ہوں گے تو وہی اسٹاپنگ کا رول ہے کہ آخری حرف کے اوپر ہم لائیں گے سکون. یہاں پر دیکھیں زیر ہے، یہاں پر ہم سکون لائیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے، غور سے یہ لائن کو سنیں. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. تو یہاں تک ہو گیا. حذرل، یہ حذرل نہیں بولنا، حذرل، کیونکہ تینوں کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. رل موت، میم واو زبر موت تا ساکین، یہاں پر ہو رہا ہے والین کا قاعدہ موت. آگے چلیں گے. واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین. واللہ، لفظ اللہ کلام کو ہمیں پر رکھنا ہے. واللہ واللہ واللہ، واو کے اوپر زبر آنے کی صورت میں ہی لفظ اللہ کلام کو ہم پر کریں گے. ٹھیک ہے. آگے واللہ ہو گیا. آگے محیط، میم پیشمو، ہا یا زرحی، یہاں پر یا مدہ کر رہے، تا میم دو پیشتم، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے. تم، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ جو چھوٹی سی میم آ گئی تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ کریں گے. اس کے بعد محیط بالکافرین، بالکافرین، کا میں پھر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے. فا ظرفی، را یا ذری، یہاں پر یا مدہ اور نون کے اوپر ہمیں وقف کرنا ہے. تو یہ کمپلیٹ ہوا آیت نمبر 19. ایک بار دیکھیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. تو ایک آیت، صرف ابھی ایک آیت کمپلیٹ ہوا ہے تو کتنے سارے قواعد ہے. اقلاب کا قاعدہ ہے، ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، واو مدہ ہے، واو لین ہے، الف مدہ ہے، میم مشدد کا غنہ ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، اقلاب ہے. تو کتنے سارے قواعد صرف اور صرف ایک آیت میں اتنے سارے قواعد کو سمویا گیا ہے. تو ان سارے قواعد کو یاد کرنا، آپ جائیں پلے لسٹ میں نورانی قاعدہ کھولے اور اس کے بعد اس کو یاد کرے. اور کچھ دنوں کے بعد آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم ایڈوانس لیول میں بھی جائیں گے اور تجوید کے جو اور قواعد ہے، جو باریکیاں ہیں، ان سب کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. تو پہلے تو جو بیسک ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے، وہ آپ کو جاننا ہے. اس کے بعد ایڈوانس لیول میں جائیں گے. تجوید کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان سب کو انشاءاللہ تعالی 1 by 1 ہم اور آپ پڑھیں گے. تو آج
ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، تو آج ایک ہی آیت انشاءاللہ تعالی دوسری کلاس میں ہم آیت نمبر 20 کو پڑھیں گے، تو اس کو خوب مشق کریں اور خوب پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں میں قرآن کی تلاوت بھی ڈالوں گی بغیر کوئی ایفیکٹ ڈالے ہوئے، جو اوریجنل آواز ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک صفحہ 2 صفحہ یا ایک ایک رکوع کر کے اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی ڈالیں گے، تو وہ آپ لوگ سنیں، وہ آپ لوگ دیکھیں اور بس محنت کریں اور قرآن کو سیکھیں۔ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آیت نمبر 20 کو پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔